محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات پیش کریں گے۔ آپ نے تھمبنیل بھی دیکھا تھا کہ کیا خواجہ غریب نواز کو اجمیر شریف سے ہٹایا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آخر میں 2-3 پوائنٹ ہی بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مختصر ہسٹری ہم بتاتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام و نسب، اور آپ کس خاندان سے ہے، آپ کو حضور غوث اعظم سے ملاقات ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں کچھ باتیں میں عرض کرتا چلوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل قادری برکات مشن کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں بتا دوں سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سالانہ عرس پاک 6 رجب المرجب کو اجمیر شریف یعنی انڈیا میں نہایت دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں اہل محبت میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں اجمیر شریف، اور خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع پر حاضر ہو کر وہاں سے بے شمار فیوز و برکات حاصل ہو کر اپنے اپنے وطن واپس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو بتا دوں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 537 ہجری میں علاقائی سیستان قصبہ سنجر میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام حسن رکھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے دنیا میں مشہور فرمایا۔ محترم ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ابا حضور کی جانب سے حسینی سید ہے اور امی کی جانب سے آپ حسنی سید ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال کے تھے تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ترکہ سے کچھ نقدی اور ایک باغ میراث میں ملا۔ نقدی کو راہ خدا میں آپ نے خرچ فرما دیا، لٹا دیا۔ باغ گزرا اوقات کے لیے باقی رکھا۔ چند روز کے بعد ایک اللہ کے ولی کی نگاہ پڑ جانے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو علم و عمل اور زہد و تقوی کی طرف آپ راغب ہو گئے، علم و عمل سیکھنے کی جانب آپ زیادہ متوجہ ہو گئے، تو اپنا وطن چھوڑ کر کے حصول علم کے لیے آپ نے سفر فرمایا۔ سب سے پہلے آپ خراسان تشریف لائے، وہاں حضرت مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں قرآن مجید حفظ فرمایا۔ پھر عربی فارسی تمام علوم آپ حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ تفسیر، حدیث، فقہ، اسلام کی تعلیم مکمل فرمائی۔ مختلف شہروں کی طرف پیدل چل کر کے متعدد اساتذہ کرام سے آپ نے روحانی فیض حاصل فرمایا۔ اب میں ایک موٹی بات بتا دوں محترم ناظرین، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تربیت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے کہ نہیں رہے۔ معتبر روایتوں کے مطابق سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باطنی فیوز و برکات بھی حاصل کی۔ چنانچہ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ کم و بیش 5 ماہ تک شہنشاہ اولیاء محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر رہے اور باطنی علوم و معارف کے خزانوں سے آپ مالا مال ہوتے رہے۔ اس عرصے میں آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ غریب نواز کے ساتھ ایک حجرے میں تقریباً 57 دن تک مقیم رہے۔ اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روحانی مدارس طے کرانے، خواجہ غریب نواز بنانے میں غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، قدمی ہذہ علی رغبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منازل سلوک طے کرنے کے لیے خراسان کی پہاڑیوں میں خلوت نشین تھے، یعنی آپ اکیلے اللہ کی عبادت میں خراسان کی پہاڑی میں مشغول تھے۔ جو ہی آپ نے یہ فرمان سنا تو فوراً اپنی گردن جھکا دی، بل قدمہ کا اعلیٰ راس عینا، عرض کیا کہ حضور بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر اور میری آنکھوں پر ہیں۔ محترم ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت سارے علماء صالحہ سے اکتساب فیض حاصل فرمایا، بالخصوص اپنے مرشد کامل سیدنا شیخ عثمان حرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بے شمار علوم و فنون حاصل فرمائے اور سلوک و معرفت کی بہت ساری منزلیں آپ نے طے کی۔ چنانچہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد سیدنا عثمان حرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یعنی روضہ رسول پر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر ہوئے تو مماج شریف کے سامنے حضرت عثمان حرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید صادق کو فرمایا، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، معین الدین بارگاہ رسالت معاد میں سلام عرض کرو۔ تو اس وقت غریب نواز کی کیا حالت ہوگی پیارے؟ اس عالم شوق وجد میں آپ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ
جالیوں کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ مزار پرانوار سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ یہ صرف سلام کا جواب ہی نہ تھا، اس سارے زمانے کی برکتیں عظمت خواجہ غریب نواز کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ محترم ناظرین، سلام کا جواب سنتے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو درود شریف پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درود شریف پڑھتے رہے۔ نماز عشاء کے بعد نیند کا غلبہ ہوا، آنکھ لگ گئی تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معین الدین، ہم نے تمہیں بحکم الہی آج سے سلطان الہند مقرر فرما دیا، یعنی ہندوستان کے آپ کو تخت و تاج آپ کے سپرد کر دیا۔ اپنے مرشد کامل سے اجازت لو اور ہندوستان جا کر ہمارے دین کا خوب چرچا کرو، ہمارے دین کی تبلیغ و اشاعت کرو۔ چنانچہ آپ نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کو عرض کیا، انہوں نے وہیں بیٹھے آنکھیں بند کرا کے پورے ہندوستان کی سیر کرائی۔ بارگاہ خداوندی سے قبولیت کی سند رسول پاک کی طرف سے سلطان الہند کا تقرر نامہ عطا ہوا۔ محترم ناظرین، پوائنٹی بات یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں، سرکار غریب نواز کو بھیجنے والے کون ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اور کس کے حکم سے بھیجے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے آج سے آپ سلطان الہند ہے، یعنی ہندوستان کے آپ کو تخت و تاج سونپا جاتا اللہ کے حکم سے۔ تو جسے اللہ نے بھیجا ہو اسے کوئی بھی دنیا کا انسان ہٹا نہیں سکتا، اسے ہلا نہیں سکتا، اسے کتنا ہی کچھ کر لے، ہے نا۔ ہمیں صرف جو ہے اپنے دیش پر، اپنے دیش کے قانون پر، ویوستھا پر جو ہے ہمیں اعتماد رکھنا، بھروسہ رکھنا ہے، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ محترم ناظرین، ہم جو ہے یہاں سے انشاءاللہ پارٹ 2 جو ہے بنائیں گے اور یہیں سے آگے کی جو ہے داستان بیان کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔